نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم درس قرآن.com کے زیر انتظام آج کی اس مجلس میں دور فاروقی کی خصوصیات پر گفتگو کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، اور پھر ایمان میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دار ارقم میں چھپ کر نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو ساتھ لیا اور بیت اللہ کے سائے میں جا کر علی اعلان نماز ادا کی، اور اس دن سے اسلام کی گویا سربلندی شروع ہوئی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، 10 سال کے قلیل عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلام کی قلمرو میں داخل کیا، اور اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ سکندر اعظم کا نام لیتے ہیں کہ اس نے 10 سال کے عرصے میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ اس نے فتح کیا تھا، لیکن ایک تو وہ مقدار کم ہے، اور دوسرے اس نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا تھا، بے گناہوں کو قتل کیا تھا، اپنے بہت سارے جرنیلوں کو قتل کیا تھا، بہت سارے جرنیل اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علاقے فتح کیے اس میں ظلماً کسی ایک فرد کو بھی قتل نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں بہت سخت احکام جاری کیے تھے۔ بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو مطلقاً نشانہ بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتح کی وہ دوسرے فاتحین سے بہت ممتاز تھی، جیسے سکندر اعظم ہے، چنگیز ہے، تیمور ہے۔ انہوں نے بھی دنیا کو تہ بالا کیا، لیکن انہوں نے بے شمار ظلم بھی کیے، انسانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے ان کے سر دیواروں پر سجائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات میں اس طرح کے ظلم کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ دوسری خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یہ ہے کہ انہوں نے شورائی مضبوط اور منظم نظام حکومت قائم کیا، اور 3 مجلسیں اس سلسلے میں انہوں نے قائم کر رکھی تھی۔ ایک مجلس شورا تھی جس میں اکابر مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہوتے تھے، اور اہم امور میں مشاورت سے اس مجلس شورا کی منظوری سے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابی ابن کعب، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس مجلس کے ممتاز ارکان میں سے تھے۔ دوسری ایک مجلس عام کے نام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کر رکھی تھی، جس میں مہاجرین اور انصار کے علاوہ دوسرے قبائل کے سارے سردار بھی شامل ہوتے تھے، اور جب کوئی بہت ہی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو اس مجلس میں پیش کیا جاتا تھا۔ ایک تیسری مجلس خاص بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کر رکھی تھی، جس میں صرف مہاجرین صحابہ کرام شریک ہوتے تھے۔ ہر شخص کو خلیفہ پر، اس کے طرز عمل پر، اس کے اقدامات پر نکتہ چینی کرنے کا پورا حق ہوتا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوری آزادی کے ساتھ اپنی رائے پیش کیا کرتے تھے، اور کوئی چیز اگر ان کے نقطہ نظر سے وہ مناسب نہیں ہوتی تھی تو وہ بلا تکلف اس پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کے سلسلے میں ایک مقدار بیان فرمائی کہ اس سے زیادہ مہر کوئی نہ رکھے۔ تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس سے
زیادہ مہر رکھنے کی گنجائش کا پتہ چلتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برملا اعتراف کیا کہ ایک خاتون بھی حضرت عمر سے، خلیفہ سے زیادہ جانتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت میں تقسیم کار اور علاقوں کی تقسیم کے اعتبار سے پہلی مرتبہ عالم اسلام میں صوبے قائم کیے، ضلع قائم کیے، اور ہر صوبے کے لیے افسران اعلیٰ مقرر کیے، محکمہ قضاء کے لیے علیحدہ افسر، ٹیکس وصول کرنے کے لیے علیحدہ افسر، بیت المال کا علیحدہ افسر، اس طریقے سے مختلف شعبوں کے لیے افسران اعلیٰ مقرر کر کے تو اس طریقے سے ان حکومتوں کو ذیلی حکومتوں میں تقسیم کیا، اور اس طریقے سے نظام حکومت میں وسعت بھی پیدا ہوئی اور بہتری بھی پیدا ہوئی۔ نمبر 4، احتساب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتساب کا، اپنے ماتحت حکام کے احتساب کا ایک زبردست نظام قائم کیا تھا، اور ہر گورنر اور ہر والی سے یہ عہدہ تقسیم کرتے وقت اور عہدہ اس کے سپرد کرتے وقت یہ عہد لیا جاتا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے پر، بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت عالی شان گھوڑا، اس پر سواری نہیں کرے گا، اور کوئی باریک کپڑا نہیں پہنے گا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا، اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھے گا۔ اس طرح کے بہت سارے عہود ان سے لیے جاتے تھے، اور جسے گورنر بنایا جاتا تھا، والی بنایا جاتا تھا، اس کے اموال اس وقت جو اس کی ملک میں ہوتے تھے ان کی فہرست تیار کر لی جاتی تھی اور اسے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ پھر اگر اس والی اور گورنر کے اموال میں کوئی غیر معمولی اضافہ وہ معلوم ہوتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تفتیش کرتے تھے، اور عموماً آدھا مال ان سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست انتظام تھا کہ کوئی والی، کوئی گورنر، کوئی ان کا عہدیدار وہ کسی طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دربار رسالت سے سیف اللہ کا لقب ملا تھا، اور بڑے جرأت مند اور جنگ کی مہارت رکھنے والے شہسوار تھے، ایک بار انہوں نے کسی کو انعام دے دیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انعام ان کے استحقاق سے کوئی غیر معمولی طور پر زیادہ ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور یہ کہا کہ یہ جو انعام دیا گیا ہے، اگر حضرت خالد بن الولید نے اپنی جیب سے دیا ہے تو اسراف میں داخل ہے، فضول خرچی ہے، اور اگر یہ بیت المال سے دیا گیا ہے تو یہ خیانت ہے۔ لہذا خالد بن الولید کو جنگ کے دوران میدان جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دیتے ہوئے معزول کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے ماتحت حکمرانوں کی نگرانی تھی۔ اس کے علاوہ نمبر 5، قوم کے اخلاق اور اعمال کی نگرانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوم کو تربیت کے ایک مرحلے سے گزارا، اور اس طریقے سے ان کی تربیت کی کہ ان کے اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں اور اخلاق فاضلہ ان میں پیدا ہو جائیں، وہ کسی طرح کی بیرا روی کا شکار نہ ہوں، اخلاق ذمیمہ کا شکار نہ ہوں، بری عادات کا شکار نہ ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب جیسی قوم، جو بڑی فخار قوم تھی، جو بڑی مغرور قوم تھی، اس کی ایسی تربیت فرمائی کہ غرور و تکبر کا نام و نشان مٹا ڈالا، اور ان کو ایسے انداز سے تربیت کی کہ آقا اور غلام کا فرق مٹ گیا اور ان کے درمیان تمیز باقی نہ رہی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوان بن امیہ نے دعوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیروں کو اور غلاموں کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے کہ جو غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے میں اپنے لیے عار محسوس کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقدامات ایسے تھے کہ جن سے پوری قوم کی ایک اخلاقی تربیت ہوئی اور ان کا غرور و تکبر ختم ہوا اور ان کے اندر تواضع اور عاجزی پیدا ہوئی۔
ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھے تو ان کے شاگرد، ان کے مریدین، ان سے اعتقاد رکھنے والے ان کے اعزاز و اکرام کے لیے ساتھ چل رہے تھے۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درہ لگایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا کہ خیر تو ہے، آپ نے مجھے درہ لگا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں یہ کیوں چل رہے ہیں؟ اوما تری فتنۃ للمتبوع ومذلۃ للتابع، فرمایا کہ یہ جو صورتحال ہے کہ ایک آدمی اپنا مرتبہ اتنا بڑا بنا لے کہ دائیں بائیں لوگ چل رہے ہوں اس کے اعزاز و اکرام کے لیے، تو یہ اس شخص کے لیے، اس قائد کے لیے، اس لیڈر کے لیے ایک فتنہ ہے، اور جو ساتھ لوگ چلنے والے ہیں ان کے لیے ذلت کا باعث ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرو۔ حجب گوئی عرب کا ایک مزاج تھا اور معمول تھا کہ وہ اپنے مخالفین کی اشعار میں اتنی برائی بیان کرتے تھے کہ وہ رسوا ہو کر رہ جاتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پابندی لگائی۔ ایک شاعر نے پھر کسی کی حجب کہہ دی، خطیہ اس کا نام تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قید کر دیا اور پھر بالآخر اس شرط پر اس کو رہا کیا کہ آئندہ کسی کی حجب نہیں کہے گا۔ عشقی اشعار میں عورتوں کے تذکرے پر پابندی لگائی، شراب نوشی کی سزا سخت کر دی اور 80 کوڑے مقرر فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خصوصیات میں سے ایک پیمائش بھی ہے کہ انہوں نے شہروں کی اور ملکوں کی پیمائش کا انتظام کیا اور خراج یعنی ٹیکس وصول کرنے کا پورا ایک نظام بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ جو مسلمان دوسرے غیر مسلم ممالک میں تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ان سے 10% ان کے اموال پر ٹیکس لیا جاتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غیر ملکی تجار کے لیے جو ہمارے عالم اسلام میں آئیں تو ان کے مال تجارت پر ایک خاص طرح سے ٹیکس عائد کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی وہ مردم شماری ہے کہ آپ نے پورے اسلامی قلمرو میں شامل تمام ممالک میں مردم شماری کا انتظام کروایا، اور اس کا سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے عالم اسلام میں شروع ہوا۔ اور اس کے علاوہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صوبوں میں عدالتیں قائم فرمائی اور محکمہ قضاء کے اصول اور قوانین بنائے اور قاضیوں کی معقول تنخواہیں مقرر کی۔ چنانچہ حضرت ربیعہ، حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے دوسرے قاضیوں کی تنخواہ 500 درہم مقرر کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ 1000 دینار مقرر کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک خصوصیت شعبہ افتاء کا قیام بھی ہے۔ حل طلب مسائل کے لیے آپ نے باقاعدہ شعبہ افتاء کا قیام کیا، اور اس میں حضرت ابی بن کعب، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام اس کے ممتاز ارکان میں سے تھے۔ آپ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، اس سے پہلے عالم اسلام میں پولیس کے محکمے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے آپ نے اس کا قیام فرمایا۔ جیل خانوں کا قیام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجادات میں سے ہے۔ پہلے عرب میں جیل کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوان بن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر مکہ مکرمہ میں جیل قائم کی، اور بعد میں پھر دوسرے صوبوں میں بھی جیلوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک بیت المال کا قیام ہے۔ پہلے بھی جو اجتماعی اموال آیا کرتے تھے، جیسے جہاد میں مال غنیمت حاصل ہوا یا اور عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے کچھ اموال آ گئے تو ان کو فوراً تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ باقاعدہ بیت المال میں خزانہ جمع نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کمرہ اگرچہ بیت المال کے نام سے مختص کر دیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی عام طور پر کچھ جمع نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا
تو اس خزانے کا جائزہ لیا گیا تو صرف 1 درہم نکلا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات خوب ہوئیں اور ایران اور روم جیسی سپر طاقتیں بھی اسلامی قلمرو میں داخل ہوئیں اور آذربائیجان اور دوسرے علاقے فتح ہوئے، دور دراز کے علاقے بھی اسلامی قلمرو میں داخل ہوئے، تو آپ نے اس وسیع سلطنت کا انتظام چلانے کے لیے ایک وسیع پیمانے پر خزانے کے قیام کا احساس فرمایا اور ضرورت اس کی محسوس کی، تو آپ نے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا خزانہ قائم فرمایا اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے صوبوں میں بھی اس کی شاخیں مقرر کی اور باقاعدہ ان کے نگران مقرر کیے۔ کوفہ میں جو محکمہ خزانہ تھا، بیت المال تھا، اس کے امیر اور وزیر خزانہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ اس پورے خزانے کا باقاعدہ حساب و کتاب رکھا جاتا تھا، جبکہ اس سے پہلے اس کا حساب کتاب کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیرات پر بھی بہت زور دیا۔ عوام کی سہولت کے لیے مساجد بھی بنائیں، سڑکیں بھی تعمیر کروائیں، پل بھی بنوائے، فوجی ضروریات کے لیے قلعے بنوائے، چھاؤنیاں بنوائیں اور مسافر خانے بنوائے، سرکاری اہلکاروں کے لیے سرکاری عمارتیں بنوائیں۔ عام طور پر آپ عمارات کے بنانے میں کفایت شعاری کا ہی ذہن رکھتے تھے، لیکن بیت المال کی عمارات آپ نے بہت مستحکم اور بہت شاندار بنوائی۔ اس کے علاوہ مکہ مدینہ کے درمیان چونکہ ایک بہت گہرا تعلق ہے، تو اس کے راستے کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ نے جگہ جگہ چوکیاں قائم فرمائیں، سرائے بنوائے، چشمے بنوائے، اور اس کے علاوہ آپ نے عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں زراعت کے لیے نہریں بنوائیں۔ اس کے علاوہ نئے شہر تعمیر کروانا آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل، جیزہ اور کتنے شہر آپ ہی کے دور حکومت میں نئے بسائے گئے اور تعمیر کروائے گئے۔ آپ نے باقاعدہ فوج تشکیل دی، اس سے پہلے باقاعدہ کوئی فوج کا نظم و ضبط نہیں تھا اور باقاعدہ کوئی فوج منظم طور پر عالم اسلام کی موجود نہیں تھی۔ جہاد کی ضرورت پیش آتی تھی، اعلان ہوتا تھا، جذبہ رکھنے والے آ کر اس میں شریک ہوتے تھے، لیکن آپ نے ضرورت محسوس کی کہ فوج باقاعدہ ایک محکمہ ہونا چاہیے اور اس کی بہت اعلیٰ تربیت ہونی چاہیے، ان کی صحتوں کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر ہونی چاہیے۔ آپ نے سب سے پہلے قریش اور انصار سے اس کا آغاز کیا اور پھر آگے چل کر دوسرے سارے قبائل تک اس کو عام کر دیا۔ فوجیوں کے لیے آپ نے چھاؤنیاں بنوائیں، قلعے بنوائے اور ان کو صحت افزا مقام پر رہنے کے مواقع فراہم کیے، پورا ایک نظام قائم کیا، ان کی مناسب اور معقول تنخواہیں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے صرف فوجیوں کے نہیں بلکہ ان غلاموں کے وظائف بھی مقرر کیے، آپ نے شیرخوار بچوں کے وظائف بھی مقرر کیے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو دارالخلافہ کے باشندے تھے مدینہ منورہ کے، صرف ان کی تنخواہوں اور وظائف کی مقدار 3 کروڑ درہم تھی۔ کوئی بچہ بغیر وظیفے کے نہیں ہوتا تھا، کوئی غلام بغیر وظیفے کے نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی چیدہ خصوصیات ہیں اور اس پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مختصر مجلس میں اتنی ہی بات کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکام کی نگرانی کے لیے اور عوام کی دینی اخلاقی تربیت کے لیے اور نگرانی کے لیے جو نظام مقرر کیا تھا کہ آپ جائزہ لیتے تھے اور پوری نگرانی رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ آج کے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی اس منصبی ذمہ داری کو ادا کریں کہ کوئی ماتحت افسر وہ کسی خیانت کا ارتکاب نہ کرنے پائے، کسی بدعنوانی کا شکار نہ ہو، اور عوام الناس بھی جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں گناہوں کا ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، عریانی اور فحاشی ہے اور بہت ساری خرافات ہمارے معاشرے میں وہ بالکل عام ہو چکی ہیں، جن چیزوں کو کسی زمانے میں ایک شریف آدمی دین سے قطع نظر اپنی شرافت کے خلاف سمجھتا تھا،
آج کل وہ چیزیں بھی عام ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکام کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان برائیوں کو معاشرے سے ختم کریں اور اس معاشرے کے لیے خیر اور فلاح کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔